السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ جیسا کہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ ویڈیوز میں دینی مسائل کے اوپر بات کرتے آ رہے ہیں، اور آج جو ہے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم جمعے کے اوپر جو ہے اپنی یہ ویڈیو بنائیں گے، اور اس میں جو ہے جمعے کی جو فضیلت ہے، جمعے کی جو اہمیت ہے دین اسلام میں، اس کو لے کے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج اس ٹاپک کو کور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ جو ہے وہ بڑی ہی خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ سب دنوں کا سردار دن ہے، اور جمعے والے دن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ عام نمازوں سے جو اجتماع ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جمعے کے ٹاپک کے اوپر ہم لوگوں نے بات کرنے کے لیے اس کو سلیکٹ کیا ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ جو جمعہ ہے وہ عام دنوں سے کس طرح افضل ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جمعہ کی کیا اہمیت ہے۔ اور جمعے کے لیے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے ایک سورت جو ہے قرآن پاک میں پوری سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے، تو اس سے آپ کو جمعہ کی جو اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اور اس میں جو عبادت ہے اس کا آپ شان نزول دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ اور آج ہم کوشش کر کے اس کو کور کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ جمعے والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کا ذکر کیا ہے، اور جمعہ جو ہے وہ کس طرح سے باقی دنوں سے مختلف ہے۔ تو سب سے پہلے جمعے والے دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے کہ جو شخص مجھ پہ جمعے والے دن 200 بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اس حدیث سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی جو کثرت ہے اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ حکم فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہمارے سامنے ہے کہ صرف جمعے والے دن ہی اگر انسان درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو اس کے اوپر جو انعامات ہیں، جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور جو ہے 200 سال کے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ 200 سال تو انسان کی عمر بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو انعامات جو ہیں وہ اس پہ شروع ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو کوشش کرتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا اور انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ جمعہ جو ہے وہ اس کو یوم عید کہا گیا ہے، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ سب دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے روز جو ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بھی سلگائی نہیں جاتی، جلائی نہیں جاتی، اور جمعے کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جمعے کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعے کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور اس میں آپ آگے چل کے دیکھیں کہ جمعہ جو ہے اگر حج جو ہے وہ جمعے والے دن آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس جو حج کا جو ثواب ہے وہ 70 حج کے برابر پہنچ جاتا ہے، اور جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ آپ اس بات سے اور ان سارے جو آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعہ کی کیا اہمیت ہے۔ اور جمعہ مبارک کے جو فضائل ہیں اس کے بارے میں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورۃ جمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جو ہے وہ جگمگا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو اس سے آپ جو ہے وہ جمعے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نماز جو ہے اس کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے اوپر بڑی ہی جو ہے وعید آئی ہیں کہ جمعہ جو ہے اس کو آپ جو ہے اچھے سے اس کو قائم کریں۔ نمازیں تو ساری جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور جمعہ جو ہے وہ کیونکہ سردار دن ہے، اور جمعے والے دن جو ہے
وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ باقی تمام نمازوں سے اور دنوں سے زیادہ ہے۔ اب جمعہ کے جو معنی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جمعہ کے معنی جو ہیں وہ جمع کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تمام مخلوق جو ہے وہ تکمیل خلق جو ہے وہ اسی دن ہوا ہے۔ تمام جو مخلوقات ہیں وہ اسی دن وجود میں آئی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی ہے وہ بھی جمعے والے دن ہی جمع کی گئی ہے۔ تو اسی لحاظ سے جو ہے اس کو جمعہ کا نام دیا گیا ہے، اور جمعہ جو ہے وہ افضل ترین دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام سے پہلے اہل عرب جو تھے وہ اسے عروبہ کے نام سے جانتے تھے، عروبہ کے نام سے پکارتے تھے۔ اب اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جمعے کو چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا وعید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص 3 جمعہ سستی کے سبب چھوڑے اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ تو آپ احباب اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھیں کہ جو جمعہ ہے، جمعہ بڑی ہی خاص جو اہمیت کا حامل ہے اور بڑی ہی فضیلت کا حامل ہے، لہٰذا جمعے کے لیے جو ہے وہ بڑی پابندی سے انسان کو آنا چاہیے، اس کے لیے غسل کرنا چاہیے، اور غسل چاہے اس پہ واجب نہ بھی ہو پھر بھی اس کو غسل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جمعے کے اہتمام میں ہے۔ اس کو مسواک کا استعمال کرنا چاہیے، اس کو خوشبو لگانی چاہیے، کپڑے اچھے صاف ستھرے پہننے چاہیے، اور سفید کلر کے پہنے تو زیادہ ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جمعہ کی فرضیت ہے، یا جمعہ جو ہے وہ فرض عین ہے، اور جمعہ کی جو آپ کہہ لیں کہ تقید ہے اور جو اس کی فرضیت ہے وہ ظہر کی نماز سے زیادہ ہے، کیونکہ وقت تو ظہر والا ہی ہوتا ہے، لیکن جمعے والے دن نماز ظہر ادا نہیں کی جاتی بلکہ جمعہ ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ جمعے کی جو فرضیت ہے، جو اس کی آپ دیکھیں کہ وہ زیادہ ہے، اور جو نماز ظہر ہے اس کو ادا نہیں کیا جاتا بلکہ جمعے کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ بھی جمعے کا منکر ہو، یعنی انکار کرنے والا ہو، وہ کہے کہ نہیں جی جمعہ نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، وہ جمعے کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے، پر جمعے کا جو انکار کر دے وہ بندہ کافر ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جمعے کے اوپر بالکل بھی سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا اہتمام کر کے جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ اب جمعے والے دن جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو جمعے والے دن کے لیے خاص اہتمام ہے کہ جب جمعے والے دن لوگ جاتے ہیں تو مسجد کے دروازوں پہ فرشتے جو ہیں وہ اپنا کتاب اور قلم لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ایک حدیث شریف موجود ہے جو آپ کے بھی ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو 1 گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے، پھر اس کی مثال جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثال جو انڈا صدقہ کرے، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ جمعے کی جو فرضیت ہے اور جمعے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا ہے وہ کس طرح سے ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، جو یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم کی ٹائم جو ہیں وہ جاتے ہیں اور بس نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے وہ نکل آتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف موجود ہے، وہ اس کو غور سے پڑھیں، دیکھیں، سنیں، تاکہ وہ اس چیز پہ عمل کریں اور ان کو پتہ چلے کہ جتنا جلدی جمعے میں جائیں اتنا ہی افضل ہے، اتنا زیادہ اس کے اوپر ثواب ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے،
کیونکہ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی دن میں زمین پر اتارا اور اسی دن میں انہیں وفات دی، اور اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت ایسا ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن ڈرتا نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بروز جمعہ ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ سارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور جمعہ کے دن جو ہے وہ خاص طور پر سورہ کہف کی جو ہے وہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں دجال ظاہر ہو بھی جائے تو جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہوگا تو اس کے فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو جمعے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ برکات ہیں جو ہمیں سمیٹنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں اس دن میں سمیٹی جائیں۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ جمعہ کے فضیلت کے اوپر اور جمعہ کی فرضیت کے اوپر بات کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ آج اس پہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔